گراتے جائیں گے۔ ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص 12 ربیع الاول تک بہت سارے مسلمان بہت سارے عید میلاد النبی کے نام پر اسلام کے خلاف بہت سارے کام کرتے ہیں، دین کے خلاف بہت سارے کام کرتے ہیں، جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ مسلمان کو کب خوشی منانی چاہیے؟ جب وہ نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کر کے اسے خوشی منانی چاہیے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اولیاء کرام کا نام لیتے ہیں، مال کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، عرس کے موقع پر پیسے کماتے ہیں، چادر کے نام پر پیسے کماتے ہیں، پھول کے نام پر پیسے کماتے ہیں۔ عید میلاد النبی کے نام پر خوشی نہ مناؤ، 12 ربیع الاول کو خوشی نہ مناؤ۔ انصاری صحابی نے کوئی عید میلاد النبی نہیں منایا، کسی مہاجرین میں سے کسی مہاجر مسلمان صحابی نے کوئی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین اعزاز، کچھ دیر پہلے وہابی متوع جو مدینہ المنورہ میں شر پھیلانے کے لیے موجود ہے، اس کا ایک ویڈیو کلپ مجھ تک پہنچا جس میں اس نے یہ اعتراض کیا کہ میلاد منانے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس نے ناجائز ہونے پہ کیا کیا دلیلیں دیں اور اس نے کیا کیا اعتراضات کرے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اعتراض تو اس نے یہ کیا کہ اس کے منانے کا حکم کسی نے دیا ہی نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جب ہر روز عبادت کرتے ہو تو وہی خوشی کا دن ہے اور جو عبادت کرنا ہے وہی خوشی منانا ہے، اس کے علاوہ کچھ خوشی منانا ضروری نہیں ہے، کوئی خوشی ہے نہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میلاد کے نام پر کوئی خوشی مت مناؤ۔ پھر اس نے یہ بھی اعتراض کیا کہ عرس پہ چادر چڑھانا، مزار پہ اور نظر و نیاز کرنے کے نام پہ یا میلاد کے نام پہ پیسے کمائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اور بھی اس نے ایسے ہی اعتراض کرے، جیسے کہ ایک اور اعتراض یہ کرا کہ مہاجرین اور انصار جو تھے ان سے جو رب راضی ہے تو انہوں نے بھی کبھی میلاد نہیں منایا۔ تو آئیے اس کا جواب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو میں ابھی تو آپ کے سامنے قرآن و احادیث سے ذکر کرتا ہوں میلاد منانے کا ثبوت، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھوں گا جو کہ آپ جیسے ہی اب یہ وقت آنے والا ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو وہابیہ کے اندر یہ پرجوش فتنہ شروع ہو جائے گا کہ کس طریقے سے نبی کے ذکر کو روک دیا جائے، کیونکہ شیطان نے اپنی اپائنٹمنٹ جو دے رکھی ہے وہ وہابیوں کو دے رکھی ہے کہ دین اسلام میں اگر کچھ بگاڑنے کا کام کوئی کر سکتا ہے دین اسلام کو تو وہابی کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ باغ ڈور جو ہے شیطان نے دی ہے، کیسے دی ہے کہ شیطان نے یہودیوں سے مل کے وہابیوں کو بنایا اور وہ آج وہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ آپ جو سوالات میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ دھیان رکھیں، اور جیسے ہی کوئی یہ سوالات آپ سے کرے آپ اس سے فوراً جواب دینے کی بجائے اس سے پہلے سوال کریں، کیونکہ بہت ہو گیا جواب دینا۔ ہمیشہ اس کنڈیشن اور اس پوزیشن میں رہنا ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف جوابات دیں، اس پوزیشن میں بھی آئیے کہ آپ ان سے سوالات کریں، کیونکہ آپ کا دین برحق دین ہے۔ آپ کے جو معاملات ہیں وہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ قرآن و حدیث اور سنت مبارکہ سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل ایسی موجود نہیں ہے جس سے کہ وہ آپ کے سامنے آپ پر اعتراض کر سکیں، سوائے اس کے کہ آپ کو تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے اور اہل علم سے پوچھنے کی ضرورت ہے،
وہ آپ کو جوابات جو ہیں وہ ضرور مرحمت فرمائیں گے۔ اچھا، میں اپنے جواب کا شروعات کرتا ہوں کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے احسان عظیم فرمایا کہ تمہیں میں سے عظمت والا رسول بھیجا مطلب میلاد، ٹھیک ہے، پیدا کیا، تمہیں میں سے مبعوث فرمایا۔ تو یہ کیا کیا؟ اللہ نے احسان عظیم فرمایا۔ اب اس میں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ آپ اور میں اگر بیٹھ کے گننا چاہیں، یعنی کہ اگر تمام مخلوقات بھی بیٹھ کر گننا چاہے کہ وہ کتنی نعمتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پر، انسانوں پر نازل فرمائی اور انہیں عطا کی، تو اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمارے اندر مبعوث فرمانا، اہل انسانیت کو ایک شرف بخشنا، اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی ایک عظیم نعمت فرما رہا ہے، اور اس کے اوپر اپنا جو اظہار کر رہا ہے احسان کا، وہ احسان جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں نے تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا، اور یہ اللہ نے تم پہ احسان عظیم فرمایا ہے۔ اچھا، اس بات سے تو یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دینے پر ہی احسان فرمایا، اور کسی چیز کی نعمت کے دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جو ہے ظاہر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 7 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم پر ضرور اضافہ ہوگا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ سخت ہے۔ اب اس سے کیا بات سامنے آئے گی؟ اگر تم شکر ادا کرو گے، کس چیز کا شکر ادا کرو گے؟ جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں، جو آپ کو احسانات ملے ہیں، اور اس میں پھر جو احسان عظیم ملا ہے اس کا اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری جو نعمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوگا، جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں ان کے اندر برکت ہوگی، تمہیں ایمان سے جو نور ملتا ہے وہ ملے گا۔ تو لہذا اس چیز سے یہ ثابت ہوا کہ جو احسان عظیم فرمایا گیا حضور کی ولادت مبارکہ سے شروع ہوتا ہے وہ، تو وہاں سے لے کر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے گئے، تب سے اس احسان عظیم کا شکر بجا لانا ہماری نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے۔ ہاں، اگر تم ناشکری کرو گے تو کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے یقیناً سخت ہے، تو تمہیں ناشکری نہیں کرنی، اب کیا کرنا؟ اس احسان عظیم پر آپ کو شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے آگے تیسری آیت مبارکہ جو ہے وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114۔ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہم پر آسمان سے خوان مطلب کھانا، جو دسترخوان جو بنا ہے وہ اسی سے بنا ہے، تو خوان نعمت نازل فرما کہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ عید ہو جائے، اور یہ خوان تیری قدرت کاملہ کی نشانی ہو۔ اچھا، اس بات سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جس دن کھانے جیسی نعمت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر نازل ہو جائے تو وہ ان کے لیے عید کا دن ہو جاتا ہے۔ آج کے وہابی متوا جو ہیں وہ اس کو عید کا دن ماننے کو تیار نہیں ہیں، جس کے اندر احسان عظیم فرمایا گیا، سب سے بڑی نعمتوں کی جان، جس کی وجہ سے دوسری نعمتیں عطا کی گئیں، اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو دوسری نعمتیں عطا نہ کی جاتی۔ وہ جب آئے تو وہ کوئی عید کا دن یہ لوگ نہیں مانتے۔ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 114 سے ثابت ہوا کہ وہ دن عید کا دن ہے۔ اب اس کو جو عید کا دن ہوتا ہے اس کو وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اس کو منانا چاہیے، خوشی جو ہے اظہار کرنا چاہیے۔ کیوں اظہار کرنا چاہیے؟ کیونکہ احسان عظیم جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 سے، اور وہ احسان عظیم کون سا تھا؟ وہ سورہ آل عمران 164 نمبر آیت میں موجود ہے۔ اب تک میں ان قرآنی آیات سے باہر نہیں گیا ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ہے وہ ہے سورہ دہا کی آیت نمبر 11 کہ جو نعمتیں تم کو عطا کی گئی ہیں ان کا خوب چرچا کرو۔ اب اس آیت سے کیا ثابت ہوا
اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو نعمت عظیم ہیں، احسان عظیم ہیں، ان کے عطا کیے جانے پر ان کا خوب چرچا کرنا ہے۔ اچھا، عطا کیا جانا شروعاتی مرحلہ ہے، یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش، اس کا ہمیں خوب چرچا کرنا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے، اور اسی سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے۔ اور جو وہ کہا ہے کہ حکم نہیں دیا گیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہابی متوقع کا جو پہلا اعتراض تھا کہ حکم نہیں دیا گیا، وہ جو کیا حکم تھا وہ ان آیات مبارکہ میں پوشیدہ حکم ہے۔ اب اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اس حکم میں آتی ہیں، اور وہ آج بھی ثابت ہیں اور وہ آج بھی منائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ میلاد مبارکہ جو ہے یہ بھی منایا جاتا ہے۔ تو سورہ الضحیٰ آیت نمبر 11 میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کا جو ہے خوب چرچا کرنا ہے۔ اب خوب چرچا کرنا جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے، خوب چرچا کیسے ہوگا؟ ایک دو بار بات کر لیں گے تو چرچا نہیں ہوگا، ہاں مسلسل آپ کو چرچا کرنا ہوگا تاکہ خوب چرچا ہو، اور ایک سے نہیں 10 20 جگہ کرنا ہوگا، اور ہو سکے تو لاؤڈ سپیکر پہ کرنا ہوگا، اور ہو سکے تو مسجدوں میں کرنا ہوگا، ہو سکے تو جلسوں میں کرنا ہوگا، ہو سکے تو گھروں میں کرنا ہوگا، ہو سکے تو جلوسوں میں کرنا ہوگا۔ جہاں جہاں آپ کی استطاعت ہے، جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے، وہاں وہاں آپ کو اس کا چرچا کرنا ہے۔ یہ آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو نعمتیں عطا کی گئی ان کا خوب چرچا کرنا ہے، ہلکا پھلکا چرچا نہیں ہے، خوب چرچا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس سے یہ چیز نہ سمجھ میں آیا کہ قرآن کی آیت مبارکہ جو ہم لوگ استدلال کر رہے ہیں وہ کیا بتاتی ہیں، تو اس کا عرب شریف جیسی جگہ پر رہنا، اور اس میں بھی مدینۃ المنورہ میں رہ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا، وہ غلط ہے۔ اچھا، اس کے آگے آئیے، اگلی آیت مبارکہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58۔ اس میں کیا ہے کہ مفہوم ہے کہ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں آیت مبارکہ میں یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوب خوشیاں منانی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی فضل اس امت پہ ہوا ہے؟ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات آئیں ان میں سب سے بڑا فضل جو ہونا تھا وہ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہیں ہے؟ کیونکہ جو مرکز تخلیق کائنات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مقصود کائنات ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تخلیق فرمایا تو انہی کی وجہ سے، انہی کے نور سے اس دنیا کو منور فرمایا اور اس دنیا کو پیدا فرمایا، اور اس بات کی صراحت احادیث مبارکہ کی کتابوں میں موجود ہیں، ملتی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو فضل ہے اس پہ چرچا کرنا جو ہے، خوشیاں منانی ہے، وہ کیسے؟ خوشیاں آپ کیسے منائیں گے؟ کیا اس کے اندر کوئی قید لگائی گئی کہ خوشیاں ایسے منانی ہے ویسے نہیں منانی ہے؟ جیسا کہ وہابی متوع صاحب کا اعتراض تھا کہ خوشیاں ایسے نہ مناؤ، ایسے مناؤ۔ ارے بھیا، تم سے پوچھنے کی ہمیں کوئی ضرورت حاجت پیش نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حد نہیں لگائی خوشی کی، تو آج ایک سور نما وہابی کی شکل سے نکلی ہوئی بات کو ہم لوگ دلیل کیسے مانیں؟ ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث علماء اہل سنت نے بہت اچھی طریقے سے واضح کر رکھے ہیں، جو کہ عوام اہل سنت کے لیے کافی ہے، ان کے جنت کا راستہ صاف ہے۔ کوئی سور نما وہابی اس کے بیچ میں نہ آئے، بلکہ ہو سکے تو اپنی سیرت اور اپنا ایمان ٹھیک کر کے اس اہل سنت کی جو گاڑی ہے اس کے اندر اس رسی کو اپنے ہاتھ سے تھام لے، تو وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پھر ایسی بدنما بدگمراہی سے بچ جائے گا۔ اچھا، اس کے اندر جو فضل والی بات ہے،
فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ تفسیر مبارکہ سے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ روح المعانی جلد 10 صفحہ نمبر 141 پہ، تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ نمبر 330 پہ، تفسیر البحر المحیط جلد 5 صفحہ نمبر 171 پہ، زاد المسیر جلد 4 صفحہ نمبر 40 پہ، اور ایسے ہی بے شمار تفاسیر مبارکہ ہیں جو کہ اجماع کے ساتھ اس بات کو نقل کرتی ہیں، اجماع کی حد تک پہنچتی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آیت میں جو فضل اور رحمت ہیں اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اچھا، میں نے فضل تو ثابت کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اب آیت مبارکہ میں کہ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اچھا، اب رحمت سے کیا مراد ہے میں بتاتا ہوں۔ قرآن مبارکہ کی تفسیر قرآن مبارکہ سے ہی کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تمام جہانوں کی رحمت جو ہیں، اس کی جان جو ہیں، وہ جو رحمت ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بذات خود ہیں۔ اور آیت مبارکہ سورہ یونس کی جو 58 ہے، اس کے اندر جو رحمت اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کو خوشیاں منانی ہیں مسلمانوں کو، تو اس کا عطا کرنا 12 ربیع الاول شریف کو ہوا، اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو اس پہ مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں آیت مبارکہ کے مطابق، یعنی اس دن میلاد منائیں۔ اچھا، میلاد منانا جو ہے وہ بات یہ نہیں ہے کہ میلاد سے ہم کچھ اور مقصد، ہمارا کچھ اور مقصود ہو، نہیں، میلاد سے مطلب ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کرنا ہے، آپ کی سیرت مبارکہ بیان کرنی ہے، آپ کی نعت پاک، آپ کی جو شان رفعت قائلہ ہے اس کو ظاہر کرنا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ یہ وہی دن ہے جس دن ہمیں احسان عظیم فرمایا گیا، ہمیں عطا کیا گیا۔ اچھا، آیت میں سورہ یونس کی 58 جو نمبر آیت ہے اس میں آگے یہ بھی ذکر موجود ہے کہ یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی کہ 12 ربیع الاول شریف کو خرچہ کرنا بھی حکم الہی میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ انڈائریکٹلی اشارہ اس کی طرف ہے کہ ربیع الاول شریف میں اپنا خرچہ بھی کرو، اس دن خرچہ کرنا فضول خرچی نہیں ہے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی کہ اس دن کھلا دینا، اس دن کھانا کھلانا، اس دن پانی پلانا، اس دن طریقے کے خرچ کرنا، لائٹنگ پہ ہو یا کسی بھی طریقے کا خرچ ہو جو کہ میلاد رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جائز طریقے سے ہو، تو وہ جو طریقہ اور جو وہ خرچہ ہوگا وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر تم بچا لو صرف اس طریقے سے خوشیاں منا لو جس طریقے سے وہابی متوّع صاحب بتا رہے تھے کہ ہم صرف یہ کریں کہ جو ہم نے عبادت کری اس پہ خوش ہو جائیں تو یہ خوشی ہو جائے گی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی کہ اس پہ خرچ کرنا ان کے لیے بہتر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشیوں میں خرچ کرنا بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف جمع کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے خرچہ کرنے کا ثبوت مل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوپر سے میں نے آپ کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 بھی بتا دی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھا، اسی بات پر امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر یاد آیا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، جس کا حکم نہیں دیا، وہ آج تو خود وہابیہ کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے کہ جس کا حکم دیا گیا وہی کام کرو، صرف جس کا حکم نہیں دیا گیا وہ کام ہی نہیں کرو۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے۔ قرآن پاک میں اعراب لگے ہوئے ہیں،
جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ لگائے نہ حکم دیا، نہ اللہ نے لگائے نہ حکم دیا۔ اب مجھے کوئی بھی وہابی یہ ثابت کر دے کہ جو وہ اعراب لگا کے قرآن پڑھتے ہیں وہ بدعت ہو گیا، حرام ہو گیا، جہنم میں جانے والا عمل ہو گیا معاذ اللہ۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال، مسجدیں پکی بنائی جاتی ہیں، محراب والی، وہ کیوں بناتے ہو؟ نہ اس کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، نہ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے مسجد والی، کہ مسجد کو تو پکا کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے حدیث میں، تو آپ نے تو پکی بنائی ہے، یہاں تو ڈائریکٹ منع کا موجود ہے، جبکہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ خود منایا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب آپ نے خود منایا ہے وہ چیز تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ حرام ہو گئی، ایسے نہیں منانی، اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا اسے آپ کر کے جائز کرتے ہیں اور طریقے سے، اور اس پہ کبھی بات بھی نہیں کرتے۔ بتائیے، مسجد پکی کرنا حضور نے منع فرمایا، آپ نے کر دی۔ میلاد جو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا بنایا، تو آپ نے اسے حرام کر دیا۔ اس سے چیز ظاہر ہوئی کہ جو اسلام نے طریقہ دیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، سمجھایا، جو کر کے دکھایا، اس سے آپ کو تکلیف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کر دیا، اب ہم اس سنت کو آگے چلنے نہیں دیں گے، اسی لیے آپ نے اس کو ناجائز اور کفر اور نئے طریقے کے القابات سے نواز دیا، جو کہ وہ آپ کے اوپر فٹ ہوتے تھے، دوسروں پر آپ نے وہ فٹ کرے۔ آج جو آپ چلتے پھرتے گھومتے ناچتے بیٹھتے ہر جگہ ہاتھوں پر تسبیح کی جگہ الیکٹرانک تسبیح لے کے گھومتے ہیں، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ یوز کری، نہ کبھی حکم دیا۔ اور ہاں، اس بات پہ کوئی یہ نہ کہے کہ دین سمجھ کے نہیں کرتے، ہم دنیا سمجھ کے کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ دین سمجھ کے نہیں کرتے ان سے سیدھا پھر سوال یہ ہے کہ آپ کیا بددینی سمجھ کے کرتے ہیں؟ ہم تو یہ کام دین سمجھ کے کرتے ہیں کہ جب ہم الیکٹرانک تسبیح یوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دین کا کام ہے، دین میں یہ چیز جائز ہے، ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ جب اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم تو یہ دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ بددینی سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر تو اور نور اعلیٰ نور ہے، واضح کر دیں۔ اچھا، آخر میں آپ کے سامنے صرف یہی چیز بولنا چاہوں گا کہ سب نے میلاد منایا ہے، پر اپنے اپنے طریقے سے۔ میلاد منانے کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، جواز ہر جگہ سے موجود ہے، اور سب نے میلاد منایا ہے پر اپنے اپنے طریقے سے، کیونکہ خوشی منانے کا ذکر ہے، چرچا کرنے کا ذکر قرآن میں ہے، خوشی منانے کا ذکر قرآن میں ہے، پر طریقے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو وہ جیسے جیسے زمانے کے لحاظ سے اچھا تھا ویسے ویسے سب نے میلاد منایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود میلاد منایا، مہاجرین اور انصار نے بھی میلاد منایا، صحابہ نے بھی میلاد منایا، ائمہ سیاہ ستہ نے بھی میلاد منایا ہے، اولیاء کرام اور بزرگان دین نے بھی یہ میلاد منایا ہے۔ تو اس سے تو صرف ان کا یہ کہ ایک یہ لڑائی جھگڑا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جو ہے وہ نہیں سننی اور نہ کسی کو سننے دینا، کیونکہ نہ ہم بیان کریں گے نہ ہم بیان کرنے دیں گے، اور جو بیان کرے گا اسے ہم کافر و مشرک ٹھہرا کے جہنم اپنی طرف سے ہی دے دیں گے، بھلے ہی اللہ نے اس کے لیے ڈائریکٹ جنت کا وعدہ قرآن پاک میں فرما دیا ہو۔ تو اس بات کو دھیان رکھیں، اور آگے آنے والی ویڈیوز میں اور لاؤں گا جس کے اندر ان وہابی متوع صاحب کا ڈائریکٹ رد ہوگا۔ ابھی تو صرف میں نے قرآن کی کچھ آیتیں پیش کری ہیں، اور بھی بہت سی قرآن کی آیتیں مبارکہ تھیں جو میں پیش کر سکتا تھا، ویڈیو بڑی نہ ہو جائے اس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ کے سامنے ضرور کروں گا قرآن و حدیث کے مطابق۔ تب تک کے لیے تو اعلیٰ حضرت کا ایک ہی شعر جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے، آخر میں وہی پڑھوں گا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ جی، یہ امام اہل سنت کا شعر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آخر میں
ایک شعر اور جو میں تمام امت میں روز محشر تک آنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے کہوں گا کہ صدائے درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائے درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔